ہر شخص اپنے اپنے انداز میں وطن سے محبت کرتا ہے۔ یہی محبت کا جذبہ کبھی تعمیری صورت اور کبھی تخریب کاری کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ حب الوطنی کے جذبے کے تحت ہم اپنے ملک کو دوسرے ممالک پر ترجیح دیتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے مسکن سے محبت کرتا ہے، اور جب کوئی اس کے مسکن کی طرف میلی نیت سے دیکھتا ہے تو کمزور ہوتے ہوئے بھی اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق مزاحمت کرتا ہے، اپنی بقا کے لیے جنگ کرتا ہے۔ لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ اپنے وطن کی ناموس کے لیے دوسرے کے گھر میں زبردستی داخل ہو کے اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جائے۔ جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں، مگر تاریخ ایسے لوگوں سے بھری ہے جنہوں نے مثبت انداز فکر اختیار کیا، وہ امر ہو گئے، اور جو تخریب کاری کی راہ پر چلے ہمیشہ کے لیے نامراد ٹھہرے۔ ان کے نام ہمیشہ کے لیے شرمسار ہوئے۔ نشیمن کو بھسم کر دینے والے ان دشمنوں کی نئی اور انوکھی ٹیکنیکس جو دھیرے دھیرے ہمارے وطن کے نئے کھلنے والے پھولوں کے ذہنوں کو آلودہ کر رہے تھے۔ خواب بیدہ جذبے بائے زویا صفوان، قسط نمبر 1۔ نیم تاریک فضا میں گھٹن اور وحشت کا غلبہ تھا۔ کمرے میں روشنی کا واحد منبع 2 ضرب 4 فٹ کی وہ کھڑکی تھی جس کے سال خوردہ شیشوں پر دھول مٹی اور کائی نما سیاہ داغ پڑ چکے تھے۔ چند لمحوں بعد گاہے بگاہے آسمان پر چمکنے والی بجلی سے قرب و جوار قدرے منور ہوتے تو کمرے کی وحشت اور گھٹن میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ چوبی فرش پر شدید دھول جم چکی تھی۔ کمرے کے عین وسط میں 5 قندیلوں پر مشتمل ایک فانوس لٹک رہا تھا۔ قندیلوں کے کنارے زنگ سے بھر بھرا چکے تھے۔ فانوس کو چھت سے منسلک کرنے والی زنجیر کبھی سفید یا بھوری رہی ہوگی، تاہم اب اس پر صرف اور صرف سیاہی غالب تھی۔ فانوس کے عین نیچے 3.5 ٹانگوں پر مشتمل ایک کرسی تھی جس پر چرمی بندشوں سے بندھا فیاض سخت اذیت میں تھا۔ کرسی کی معذور ٹانگ سے جھولتا وجود اب دھیرے دھیرے لرزش کی زد میں آنے لگا تھا۔ کوئی ہے، میری مدد کرو، وہ حلق کے بل چلایا۔ فیاض کی یہ چیخو پکار گزشتہ نصف گھنٹے سے جاری تھی، جس سے گلے میں خراشیں بھی پڑ چکی تھی۔ کوئی ہے، کوئی تو میری آواز سن لو، وہ ایک بار پھر زور سے چلایا۔ حلق کی رگیں پھول گئیں۔ جانے کون سا منحوس لمحہ تھا جو میں یہاں چلا آیا تھا، مت ماری گئی تھی میری شاید، وہ اذیت سے بڑبڑایا۔ کوئی ہے؟ اسے یکدم ایک سرد مہین سی آواز سنائی دی۔ اضطراری رد عمل میں فیاض کسمسا کر رہ گیا۔ کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ فیاض کی آواز اب پھٹنے کے قریب تھی۔ کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ ایک بار پھر اسی سرد اور مہین آواز نے گھٹن زدہ فضا مردش کی تو فیاض جھنجھلا کر رہ گیا۔ میں کہتا ہوں سامنے آؤ، وہ چلایا۔ میں کہتا ہوں سامنے آؤ۔ ایک بار پھر وہی صدا اسے اپنا منہ چڑھاتی محسوس ہوئی۔ اسے بے اختیار ماضی کے وہ لمحات یاد آ گئے جب وہ سب بہن بھائی ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے مقابل کے مکالمے یوں ہی دہرایا کرتے تھے۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ اس اپنا چہرہ چھت کی جانب اٹھایا اور اپنے پاؤں زمین پر پٹکنے لگا۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ اس بار نامعلوم آواز نے مکمل ہز اٹھایا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے عقب سے کسی حویلے کی صورت میں نمودار ہو گیا۔ اس کی قامت طویل، بدن چھریرا اور سر بالوں سے محروم تھا۔ نیم تاریکی کے باعث چہرے کے نقوش واضح تو دکھائی نہیں دے رہے تھے کیونکہ اس کی رنگت بھی کافی حد تک سیاہ تھی، تاہم فیاض نے اسے قد و قامت سے پہچان لیا تھا۔ اس کے بشرے سے جھلکنے والی سرد مہری اور شفافیت فیاض کے لیے اکثر اجنبی تھی۔ تم کیوں باندھ رکھا ہے مجھے یہاں؟ فیاض نے اپنے تناؤ پر قابو پاتے ہوئے استفسار کیا۔ جب کوئی آوارہ جانور کسی کے گھر میں بلا اجازت گھس آئے تو اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے جو میں نے تمہارا کیا ہے، مقابل نے اطمینان سے جواب دیا۔ فیاض خود کو جانور قرار دینے جانے پر بلبلا گیا۔ اس کی زبان سے بے اختیاری چند نامناسب الفاظ برآمد ہو گئے۔ مقابل کا ہاتھ گھوما اور اس کے جبڑے پر زوردار ضرب رسید کر گیا۔ فیاض کا چہرہ اذیت سے سن ہو کر رہ گیا۔ اپنی زبان پر قابو رکھ، غلاظت کے قلعے، وہ غرایا۔ ایک لفظ بھی نکالا تو میں تیرا حشر بگاڑ دوں گا۔ کیوں باندھا ہے مجھے یہاں؟ فیاض نے گھگیا کر کہا۔ وہ ان لمحات کو کوس رہا تھا جب اس نے کاٹیج میں قدم رکھا تھا۔ یہاں آتے ہی پراسرار اور غیر معمولی واقعات نے اس کا استقبال کیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں کسی نے عقب سے اس کے سر پر پہلے زوردار ضرب لگائی جس کے نتیجے میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ ہوش آتے ہی چرمی بندشوں کی گرفت مزید امتحان بن گئی۔ میں کوئی بھی بات صرف ایک بار ہی کرتا ہوں، بار بار دہرانے کی عادت نہیں مجھے۔ اس نے انگشت شہادت اور انگوٹھے سے اس کے چہرہ گرفت میں لیتے صفاقی سے کہا۔ فیاض کے چہرے کی ہڈیاں اس کی گرفت سے کڑکڑا کر رہ گئیں۔ مجھے چھوڑ دو، وہ تڑپ کر بولا۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟
یہ میرا علاقہ ہے، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، بادشاہ۔ تو جیسے کتے بلے یہاں آئیں گے، اپنے گندے وجود سے میرے گھر میں دندناتے پھریں گے اور میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ بلے بھائی بلے، شاوا بھائی شاوا۔ اس نے اپنی گرفت مزید سخت کی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، دوبارہ یہاں قدم بھی نہیں رکھوں گا، مجھے چھوڑ دو، جانے دو پلیز۔ فیاض کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، مقابل کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس نے فیاض کا چہرہ گرفت سے آزاد کیا اور اپنے لباس سے تیزدار خنجر برآمد کر لیا۔ کچھ بھی نہیں لینا، چیزیں پڑی ہوئی ہیں ساری۔ کیا میری طرف کا لوگوں کو پتہ میں نے آنے پہنی ہوئی کتے، تجھے کیا پتہ؟ اس نیم تاریکی میں خنجر کی چمکتی دھار دیکھ کر فیاض کو اپنی گردن اور پشت پر پسینہ بہتا محسوس ہونے لگا۔ سیاپوش مقابل نے وہ خنجر بلا تعمل اس کے بائیں بازو میں گھونپ دیا۔ درد کی ایک ناقابل برداشت لہر اٹھی اور فیاض کے حلق سے چیخ کی صورت برآمد ہو کر سیاپوش کو مزید تیش میں مبتلا کر گئی۔ اس نے فیاض کے دائیں بازو کے علاوہ بائیں ران کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا۔ چھوڑ دو مجھے، جانے دو پلیز، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ اذیت سے بل کھاتے ہوئے بدقت بولا۔ میری سلطنت میں قدم رکھا ہے، اس سے بڑا کیا قصور اور بگاڑ ہوگا تمہارا؟ اس نے نہایت اطمینان سے فیاض کی دائیں ران میں بھی خنجر گھونپ کر باہر نکالا۔ گوشت اور دھار کا ٹکراؤ اسے ایک ناقابل بیان سرور میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیوں آئے تھے یہاں؟ کس نے بھیجا تھا تمہیں؟ وہ غرایا۔ کسی نے بھی نہیں۔ 2 دن پہلے ایک فلم ڈائریکٹر آیا تھا، اسے اپنی کسی فلم کے لیے ایک خاص لوکیشن چاہیے تھی۔ میں نے اسے کوٹیج کا بتایا تو کہنے لگا تصویریں اتار کر اسے دکھاؤں۔ خود اس لیے آ سکا کہ یہاں آتے ہی، گھر سے کسی کی فوتگی کی اطلاع ملتے ہی واپس جانا پڑا۔ فیاض اس بات پر سیاپوش کی پیشانی کے بل گہرے ہو گئے۔ او، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بہادر ہو۔ اس نے خنجر سے فیاض کے دائیں رخسار چیرا۔ نہیں، مجھے جانے دو پلیز، مجھے چھوڑ دو، میں کسی کو بھی یہاں کے متعلق کچھ نہیں بتاؤں گا۔ فیاض کی چیخیں مزید کربناک ہو گئی۔ ہاں ضرور، لیکن تمہاری یہ بہادری مجھے بہت پسند آئی، اور اسماعیل بہادری کا بہت قدرداں ہے۔ بس تھوڑی سی اور بہادری دکھا دو، میں تمہیں یہاں سے آزاد کر دوں گا۔ فیاض اس بات پر الجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ جو میں کہوں وہ تمہیں کرنا ہوگا، اگر کر لیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اسماعیل نامی وہ سیاپوش معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ فیاض نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے چند لمحوں میں فیاض نے ابتدائی چند ایک باتیں تو تسلیم کر لی، تاہم اگلے مطالبات پر ساکت رہ گیا۔ نہیں، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، یہ سب۔ وہ شد و مد سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ تم تو بہت بہادر ہو نا، تمہارے اس میں کیا مشکل ہے؟ اسماعیل نے ہیز اٹھایا۔ فیاض نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے اور مزید شدت سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ اسماعیل کی نظروں کے معنی خیزی یکدم صفاقت میں ڈھل گئی۔ اس نے خنجر پر گرفت مضبوط کی اور فیاض کے سینے میں عین دل کے مقام پر پیوست کر دیا۔ فیاض کی جانکنی کے لمحات سے ہیز اٹھاتا وہ نہایت پرسکون انداز میں اس کے لباس سے خنجر صاف کرنے لگا۔ رات کافی تاریکی میں گہری ہو چکی تھی۔ بادلوں میں چھپا چاند اپنی دودیا چاندنی لٹانے میں تعامل زدہ تھا۔ جھینگروں اور حشیات کی آوازیں ماحول پر طاری وحشت اور گھٹن میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اسماعیل ان تمام عوامل و عناصر سے بے نیاز اپنی ہی دھن میں تھا۔ اس نے اپنی پشت پر لدا ایک سیاہ چرمی تھیلا اتار کر زمین پر رکھا، گہری اور محتاط نگاہوں سے قرب و جوار کا جائزہ لینے لگا۔ ہر جانب ویرانی اور سناٹا تھا۔ اسماعیل نے تھیلے کا دہانہ کھولا اور اندرونی جانب سے ایک انسانی ٹانگ برآمد کر لی۔ منجمد لہو سے لطفی یہ ٹانگ فیاض کی تھی۔ اس کے بعد اسماعیل نے ایک بیلچہ نکالا اور ماہرانہ انداز میں زمین میں کھدائی کرنے لگا۔ کچھ لمحوں بعد وہ ٹانگ زمین کی 2 فٹ گہرائی میں دفن ہو چکی تھی۔ دوسری ٹانگ، دونوں بازوؤں، دھڑ اور سر سے بھی یہ سلوک ہوا۔ فیاض کی لاش کی یہ باقیات 3 کلومیٹر کے دائرے میں مختلف مقامات پر دفن ہو چکی تھی۔ جب کام مکمل کرتے اس نے ایک آسودہ سانس خارج کی اور تھیلے کو نہایت سلیقے سے لپیٹ لیا۔ اس کا رخ اب اپنے کاٹیج کی طرف تھا۔ اس کے قدموں میں مضبوطی اور اعتماد تھا۔ کاٹیج کے دروازے تک پہنچ کر وہ کچھ دیر کے لیے وہیں رک گیا۔ سبز چوبی دروازہ سال خوردگی کے باعث سیاہ رنگت اختیار کر چکا تھا۔ دروازے کے ساتھ نصب تختی پر آشیانہ خواب کندہ دیکھ کر وہ حسب سابق ایک سرور میں مبتلا ہو گیا۔ ان خمار آلود قدموں سے چلتا وہ اندر کی جانب بڑھا اور تھیلا مخصوص مقام پر رکھنے کے بعد اپنے لیے کافی بنائی اور کھڑکی کے سامنے آرام دہ کرسی پر آ بیٹھا۔ اس کا ذہن الجھے ہوئے خیالات کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ ایمن آباد پہاڑی مقام ہونے کے باوجود پہلے ایک گمنام سا علاقہ تھا۔ پھر نئی حکومت نے سیاحت کے فروغ کے لیے مختلف حکمت عملی وضع کرنے کا آغاز کیا تو یہ علاقہ یکدم ہی اہمیت اختیار کر گیا۔ اسماعیل کی سماعت میں فیاض کی وجہ آمد کے فقرات گونجنے لگے تو کافی کے کپ پر گرفت مضبوط تر ہو گئی۔
یہ سب اچھا نہیں ہو رہا. لوگوں کا خوفزدہ ہونے کے بجائے تجسس میں مبتلا ہونا ٹھیک نہیں، بالکل بھی ٹھیک نہیں. وہ بڑبڑایا، حل نکالو اس صورتحال کا. لوگ یہاں اس ہل اسٹیشن تک آنے سے تو نہیں رک سکتا نا. اسے صفا چڑھ سر پر ہاتھ پھیرا. تو کسی صورت نہیں روکا جا سکتا. جب تک انسانی زندگی اور تمدن قائم ہے، لوگ اپنی پریشانیوں، مسائل، الجھنوں سے دوری اور ذہنی سکون کے لیے آتے رہیں گے. انہیں آنے سے تو روک نہیں سکتا میں. اس نے تسلیم کیا. کافی کے اختتامی گھونٹ بھرتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک سوچ رواں تھی کہ اس کی پرسکون زندگی میں اب کون سے نئے کردار آئیں گے. وہ حقیقتاً لا علم تھا کہ بہت جلد اپنی پریشانیوں، مسائل، ذہنی الجھنوں اور سکون کے حصول کے لیے 4 کردار اس کی داستان حیات میں شامل ہونے والے ہیں. شیزہ بے حد پریشان اور آزردہ تھی. 32 سالہ شیزہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ملازمت پیشہ عورت تھی. ایک نجی کالج میں لیکچرار کے عہدے پر فائز ہونے کے باعث تنخواہ بھی خاصی معقول تھی. کچھ عرصے پہلے اس کی زندگی میں سب کچھ متوازن اور پرسکون تھا. شادی پسندیدگی کا نتیجہ تھی. دونوں نے 1 سالہ باہمی رفاقت کے بعد 5 سال قبل شادی کی تھی. فہد نے شیزہ پر کبھی بھی کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی تھی. وہ اپنے ہر معاملے میں آزاد اور خود مختار تھی. فہد سافٹ ویئر انجینئر اور پرکشش تنخواہ کا حامل تھا. دونوں کی زندگی بہت پرسکون اور مثالی تھی. ہاں، بس اولاد کی کمی خلش بن کر ضرور ستاتی تھی. تاہم فہد نے اسے بھی مشیت ایزدی ہی گردان کر اسے کبھی کمی کا احساس نہیں دلایا تھا. سب کچھ ٹھیک تھا. پھر تیسرے وجود نے جانے کب اور کس لمحے سیند لگا لی. شیزہ کو اندازہ نہ ہوا کہ اس کی چاہت کے رنگ کیسے اتنے معدوم ہوئے کہ فہد کسی نئی قوس قزح کی جانب متوجہ ہو گیا. فہد کی اس تبدیلی کا شک پہلے تو موہوم انداز میں دل و دماغ میں ابھرا تھا. وہ موبائل فون تو پہلے بھی استعمال کرتا تھا، تاہم گزشتہ کچھ عرصے سے اپنے موبائل کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ محتاط دکھائی دینے لگا تھا. پاسورڈ تبدیل ہونے کے بعد فنگر لاک میں منتقل ہو گیا. واٹس ایپ پر دوہرا قفل لگا لیا گیا. شیزہ کی چھٹی حص کسی گڑبڑ کا اندیا دینے لگی. وہ فہد نے اس کی ہر ضرورت کا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتی. اس کا دل کسی ضدی بچے کی طرح ایک ہی بات پر مصر تھا کہ کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے. اور پھر بہت جلد قدرت نے اس آزار سے بھی رہائی دے دی. فہد کے دفتر کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب میں اسے اپنی الجھنوں اور خدشات کا مکمل جواب ہانیہ کی صورت میں مجسم مل گیا. ان دونوں کی باہم کیمسٹری شیزہ کا تن بدن بھسم کر گئی. اس نے گھر آتے ہی فہد کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا. میں نے کیا کر دیا ایسا؟ وہ ڈھٹائی سے بولا. بے وفائی کی ہے تم نے مجھ سے. اب بھی پوچھتے ہو کہ کیا ہوا؟ وہ چلائی. فہد ایک لمحے کے لیے گڑبڑایا، پھر خود کو سنبھالتے مزید ڈھٹائی سے کہنے لگا. تمہارا کوئی سکرو ڈھیلا ہو گیا ہے. شیزہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی. تو تمہارا کہنا ہے کہ ہانیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا؟ وہ کوئی بہن ہے یا ماں ہے تمہاری؟ وہ بد لحاظی سے بولی. ہم صرف اچھے دوست ہیں، کولیگ ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. فہد نے رکھائی سے جواب دیا. واہ، اچھے دوست. مائنڈ اٹ مسٹر فہد. ایک مرد اور عورت کسی محرم رشتے کے بغیر کبھی اچھے دوست نہیں بن سکتے. اچھا، وہ بھڑک کر بولا. ہمارے کالج میں بھی تو کئی کولیگز اور اسٹوڈنٹس ہیں. ان میں سے کئی ایک سے پرسنل رابطے میں بھی ہو. تو کیا تمہارا بھی ان کے ساتھ کوئی سین ہے؟ فہد کے اس انداز گفتگو اور طرز فکر پر شیزہ ششدر رہ گئی. تم میرے کردار پر شک کر رہے ہو؟ وہ صدمے سے بولی. مجھے اسٹوڈنٹس کے ساتھ؟ میں تو صرف ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. اس نے مزید رکھائی سے کہا. اس کے بعد یہ جھگڑے ایک معمول بن گئے. فہد ہانیہ سے دستبردار ہونے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا. اب تو صورتحال یہ ہو چکی تھی کہ اس کے سامنے ہی اکثر ہانیہ کا نمبر ملائے اپنائیت بھرے انداز میں گفتگو کرنے لگتا. اس بظاہر بے معنی گفتگو میں پوشیدہ لگاوٹ شیزہ کا پورا وجود بھسم کر دیا کرتی تھی. اس کے اعصاب چٹکنے لگتے اور نتیجہ ایک بار پھر زوردار مباحثے کے بعد جھگڑے کی صورت برآمد ہوتا. 2 ماہ میں نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ ان دونوں نے قانونی طور پر علیحدگی حاصل کر لی. عدت کا دوران تو پرسکون انداز میں بیت گیا. اس کے بعد معمولاتی زندگی کی طرف لوٹ کر احباب و اقارب کا سامنا شیزہ کے لیے ایک نیا امتحان ثابت ہونے لگا. اس کے قریبی افراد اس کے فیصلے اور انداز فکر کو غلط قرار دینے لگے. ارے مرد کا کیا ہے، ایسی تتلیاں اس کی زندگی میں آتی جاتی رہتی ہیں. وہ تمہارے حقوق تو پورے کر رہا تھا نا. کس چیز کی کمی تھی تمہیں؟ آخر تھوڑا صبر و شکر کر کے گزارا کر لیتی. ان باتوں اور طنز و تشنیع سے شیزہ کے اعصاب مزید شکستہ ہونے لگے. اس میں متضاد والدین کی جانب سے دوسری شادی پر اصرار نے اس کی برداشت کا پیمانہ بالکل ہی لبریز کر دیا. اس سے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ اعصابی شکستگی کب ڈپریشن کے مرض میں ڈھلی
اور وہ بے خوابی کا شکار ہو کر سکون آور ادویات کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئی۔ اس طرح کب تک چلے گا یار؟ اپنے اندر ہمت پیدا کرو کچھ۔ ایک روز اس کی قریبی سہیلی امارہ کہنے لگی، ہمت کر کے اسٹیپ لیا تھا، لیکن لوگوں کو یہ رویے مجھے ذہنی مریض بنا دیں گے۔ وہ جھنجھلا کر بولی، یہ تو ہماری سوسائٹی کا ایک غیر تحریری آئین ہے، یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ اس نے رسان سے سمجھایا، تم ایسا کرو، کچھ عرصے کے اپنا ماحول چینج کر لو، کسی ہل اسٹیشن چلی جاؤ، نیچر کے قریب رہو گی تو دل و دماغ پرسکون رہیں گے اور اپنے مستقبل کے لیے کوئی بہتر فیصلہ کر سکو گی۔ ہل اسٹیشن؟ لیکن کس کے ساتھ؟ وہ مضطرب ہوئی، پھر ایک توقف سے کہنے لگی، ایسا کرو تم بھی میرے ساتھ پروگرام سیٹ کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہمارا نے متانت سے جواب دیا، لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہم تو اس فیز سے نکالنا چاہتے ہیں تمہیں، تو یہ فائٹ تمہیں اکیلے ہی کرنا ہوگی۔ اب بھی اگر سہارے تلاش کرو گی تو کبھی آزاد یا خود مختار نہیں رہ سکو گی۔ ہمارا کی یہ بات شیزا کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے اپنی پریشانیوں سے فرار کے لیے ایمن آباد روانگی کا منصوبہ بنا لیا۔ اسے امید تھی کہ اس پہاڑی مقام پر ایک ہفتہ قیام ایک نئی زندگی کی ابتدا کرنے میں بھرپور مدد کرے گا، اور وہاں سے واپسی کے بعد وہ ایک نئی شیزا ہوگی۔ معزز سامعین و ناظرین، داستان ابھی جاری ہے۔